میں سے ہیں. اللہ کے حضور حاضری اور اس کے بارگاہ میں اگر تقرب کا خواہش مند اگر ہم ہیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. ہمیں یہ بات جو ہے ضروری ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. فرقہ بندیاں ان کو مٹانا ہے, اختلافات ہم نے ختم کرنے ہیں, تنازعات کو سلجھانے کی کوشش کرنی ہے, دل کی کدورتوں کو مٹانا ہوگا, ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آنا ہوگا, حق کو ماننا چاہیے. سب سے بہترین فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے سب سے بہترین جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ حق بات کو ہی اپنا فیصل مانا جائے. فیصل اگر بنائیں اللہ کے قرآن کو بنائیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بنائیں, تبھی یہ ممکن ہے کہ جب ہم جو ہے ایک دوسرے کے قریب ہوں, ایک دوسرے کی بات سن سکتے ہیں. بات سننے کے بعد اس بات کا بھی فیصلہ کریں. اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا پڑنا ہوگا. اگر آپس میں جو ہے فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہیں, سب سے پہلے اس چیز کے لیے ضروری ہے یہ چیز بھی دیکھنی ہوگی کہ کس کی بات اچھی ہے, کس کی بات جو ہے وہ غیر درست ہے. جس کی اچھی ہو اس کی مان لی جائے, جس کی غلط ہو اس کا چھوڑ دی جائے. لیکن اس صحیح اور غلط کے اندر ہم نے یہ پرکھنا ہوگا, یہ جانچنا ہوگا کہ کس کی بات اللہ کے قرآن کے مطابق ہے اور کس کی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہے. اب ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ کوئی جو ہے پوچھ سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے, کس کی بات درست ہے, کس کی بات درست نہیں, کس کی بات صحیح ہے, کس کی بات غلط ہے. اور اگر یہ بات دین کے معاملات میں اگر ہم یہ معاملہ مولویوں کو سپرد کر دیتے ہیں, کل حزب بما لدیہم فرحون, اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ ہر مولوی اپنی بات کو سچا کہے گا. اگر فیصلہ جماعتوں پر چھوڑ جائیں تو ہر جماعت اپنی بات کو درست کہے گی. اگر فیصلہ گروہوں پر چھوڑ جائیں تو ہر گروہ اپنا معاملہ روا سمجھے گا. فیصلہ کون کرے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, اس کے درمیان کون فیصلہ کرے. اللہ رب العزت ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. آئیے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بتلا کہ آخرکار ہمیں کون بتلائے کہ اس دنیا کے اندر حق پر کون ہے, باطل پر کون ہے, مسائل کا حل کیا ہے, فرقہ واریت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے. قرآن کو کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کا سر چشمہ بنا کر نازل کیا اور قیامت تک آنے والے مسائل کا حل اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. تو ہی تو ہم بتلایا کہ ہم دین کے معاملے میں اللہ سے جب ہم نے پوچھا کہ فیصلہ لینا ہے تو کس سے لینا ہے, سچ پر کون ہے. یہ فضول بات ہے. کہتے ہیں کہ جناب اس کی بات بھی سچی, اس کی بات بھی سچی, اور فرق دیکھو کتنا ہے. ایک کہتا ہے ایک چیز حرام ہے, دوسرا کہتا ہے حلال ہے, اور حضرت صاحب آ کر کہتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہیں. مذہب کیا ہوا, سبب کیا ہوا. اور ہم جو ہے ایسے موقع پر یقین کسی کو ہم برا تو نہیں کہتے, نہ کسی پر جو ہے چوٹ کرتے ہیں, نہ کسی کو تان دیتے ہیں, نہ کسی کو الزام دیتے ہیں, لیکن بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ اس قسم کے جو اصول تلاشا گیا ہے کہ سب حق پر ہیں, اس لیے کہ اس بات کی طرف نہیں دیکھا گیا, کہنے والے کی طرف نہیں دیکھا گیا, یہ سے جو ہے بلکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہے کہنے والا کون ہے اور کس کی بات ہے. اگر اس کی بات کو غلط کہیں گے تو توہین ہو جائے گی, جو ہے اس کی بات کو کہیں گے تو توہین ہو جائے گی. اس لیے جو ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا سکھلاتا ہے, یہ تو ہماری ذہنیں ہیں, یہ تو ہماری سوچ کہتی ہے. اب آئیے اسلام کے پیغام کو دیکھیں. اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ یہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے, بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اور لوگ کتنے افسوسوں کی بات ہے, بزرگوں کی بزرگی کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ دونوں کی بات ٹھیک ہے. ایک مشرق کی بات کہتا ہے, ایک مغرب کی, اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان میں سے ایک کی بات یا رب کے قرآن کے خلاف ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے. یہ نہیں سوچتے کہ دونوں کو سچ کہنے سے جو ہے یا قرآن پر چوٹ پڑتی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چوٹ پڑتی ہے. بات کیا ہے,
ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے, سمجھ لینا چاہیے کہ ایک جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ جو ہے مشرق کی جانب, دوسرا مغرب کی جانب بلاتا ہے, اور دونوں کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں حق کی جانب بلا رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ آؤ جو ہے اپنی نسبتیں فلاں بزرگ کی طرف کرو, فلاں امام کی طرف کرو. لوگوں کو دعوت جو ہے بڑے اماموں کے بزرگ کی جاتی ہے, لوگوں کو دعوت جو ہے اپنے ائمہ کی دی جاتی ہے, اور کہتے ہیں کہ لوگوں آؤ ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اسلام کی بنیادوں کو, اسلام کے قواعد اصلیہ کو, اسلام کی اساسوں کو لوگوں نے فراموش کر دیا ہے. ساری دنیا کے بزرگوں کی بات کو اسلام سمجھ لیا گیا ہے. ہمارا تو یہ ماننا ہے, ہم تو لوگوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ کائنات کے انسانوں, ساری دنیا کی بات کا نام اسلام نہیں, اسلام عرش والے کے کلام کا نام ہے, یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے. جس کے ساتھ عرش والا ہو وہ سچا ہے, جس کے ساتھ مصطفیٰ ہو وہ سچا ہے. اگر سب کی بات ٹھیک ہے تو پھر اسلام کے اندر حلال اور حرام کا کوئی امتیاز باقی ہی نہیں رہتا, پھر تو اس کی بھی ٹھیک ہے, اس کی بھی ٹھیک ہے. آج کل ہمارے اندر ایسے جو ہے اس قسم کے لوگ, اس قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ بھی آ چکے ہیں, اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں اسلام کی دعوت کچھ اسی انداز سے دیتے ہیں. آج کل جو ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کے اندر, ہمارے انہی بھائیوں کے اندر ہماری ہی بہنیں یہ بات جو ہے لے کر اٹھی ہیں, اور ان کی جو یہ بات ہے جو ہے ہم کسی کا نام تو نہیں لینا چاہتے, عجیب عجیب سی باتیں جو ہے بات کر دیتے ہیں. جو ہے لڑائی ایک ہی گروہ کے اندر, کبھی ہم نے دیکھا کہ دو جو ہے مولویوں کے طبقوں کے درمیان ہے, اور ہم جو ہے ایسے لوگوں کو بدلانا چاہتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر کے اندر زندہ ہے, دوسرا کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے. ایک ہی جماعت ہے, ایک ہی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں, لیکن دوسری جانب ان کی یہ بھی دعوت ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جرم کیا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فرقہ واریت کی طرف دعوت نہیں دیتے, ہم لوگوں کو اختلافات کی طرف دعوت نہیں دیتے. اگر لوگوں کو فرقہ بندی سے روکتے ہیں تو جو ہے خود بھی فرقہ کہلانے کو پسند نہیں کرتے. ہم کوئی گروہ نہیں, ہم کوئی جماعت نہیں. اور آج جو ہے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ بندی مت اختیار کرو, اپنا الگ فرقہ بنایا ہوا ہے. کسی کو میں کہتا ہوں اگر یہ غلط فہمی ہے تو وہ اپنے دل سے اس بات کو نکال لے. اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں, نہ ہم کوئی جو ہے نہ ہم جماعت ہے. فرقہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کے نام پر قائم ہوں, جماعتیں وہ ہوتی ہیں جو بستیوں کے نام پر بنتی ہیں. ہم نہ جماعت ہے نہ فرقہ ہے. ہم اس بات کی طرف جو ہے آتے ہیں, ایک تحریک کے لوگوں آؤ فرقہ بندیوں کو چھوڑو, مدینے والے کی طرف آ جاؤ, جو ہے مدینے والے کے خدا کی طرف آ جاؤ. اگر ہم یہ کہیں کہ اپنے بڑوں کو چھوڑ دو, ہمارے بڑوں کی مان لو, پھر تو ہم جھوٹے ہیں, پھر تو ہم فرقہ واریت کی دعوت دیتے ہیں, پھر تو ہم لوگوں کو اختلافات کی طرف دعوت دیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں, ہم یہ نہیں کہتے. پھر ہم فرقہ ہے, ہم کہیں جو ہے فلاں کی بات مان لو, فلاں شہر والے کی مان لو, فلاں جو ہے ملک والے کی بات مان لو, فلاں جو ہے عراق والے کی مان لو, مصر والے کی مان لو, شام والے کی مان لو. اگر یہ بات کہتے تو فرقہ واریت ہے, یہ بات کہتے تو یہ فرقہ, یہ گروہ بندی کی بات ہے, فرقہ بندی کی بات ہے. ہم کہیں کہ جو ہے جبے والے کی نہ مانو, ننگے سر والے کی مانو, ہم اس طرح کی باتیں کہتے. اور ہم یہ کہتے کہ نہیں جو ہے فلاں جس کی فلاں کتاب لکھی ہوئی ہے اس کی مان لو, اور جس کی کوئی کتاب نہیں جو ہے اس کی نہ مانو. ہم اس قسم کی کوئی بات نہیں کہتے, بلکہ ہم نے جو ہے جب بھی لوگوں کو اگر دعوت دی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں آؤ اللہ کے قرآن کی طرف آؤ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آؤ. ہم تو کہتے ہیں کہ آؤ سارے فرقے چھوڑ دیں, یا رب کی کتاب کو مان لیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانے. ہم تو فرقہ نہیں ہے, ہم لوگوں کو اپنی طرف بلانا جائز نہیں سمجھتے. اور اس میں جو ہے آخرکار یہی اختلافات کی بنیاد بنتی ہے کہ کسی نے جو ہے کسی کو ایک شہر کی طرف بلا لیا, کسی نے کسی کو کسی بزرگ کی طرف بلا لیا. ایسی جو ہے اس طرح کی باتیں کر کے اور اس کا اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اور
جو ہے ہمیں بزرگوں کی لوگ جو ہے کہتے ہیں فلاں بڑا بزرگ ہے، فلاں بڑا عالم ہے، فلاں بڑا فقیہ ہے، اور اس کی بات بھی جو ہے ہم کریں گے، ہم جو ہے فلاں بھی بزرگ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو ہے دونوں بزرگ ہیں، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، لیکن ہم کہتے دونوں بڑے بزرگ